الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ لعان کے احکامات بیان کیے گئے اور پھر آخری آیت میں اللہ پاک نے اپنے فضل کو بتایا کہ اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اگر اللہ کی رحمت تم پر اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو پھر زنا کے معاملے میں ثابت ہونے والے 4 گواہ ہی ضروری ہوتے. لیکن یہ انعام ہے اللہ کا، احسان ہے اللہ کا، جس خالق اور مالک نے لعان کی بھی شکلیں پیدا کر دی. ورنہ اگر لعان کی شکل بھی نہ ہوتے تو پھر میاں بیوی کے لیے بھی اگر شوہر اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو کسی پرائے کے ساتھ دیکھنے کے بعد بھی اگر 4 گواہ لانے کے لیے جاتا جب تک تو وہ فارغ ہو جاتے. اس لیے اگر بیوی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو ایسے شوہر کو رکھنے کی ضرورت نہیں، اور اگر شوہر ایسا ہے تو اور اگر بیوی ایسی ہے تو پھر ایسی عورت رکھنے کے قابل نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اللہ توبہ کو بھی قبول کرنے والا ہے اور حکمتوں والا بھی ہے. اس لیے دنیاوی معاملے میں ان دونوں میاں بیوی کے درمیان میں تفریق کر دی جائے گی. جس نے تہمت لگائی اپنے شوہر پر یا شوہر نے تہمت لگائی اپنی بیوی پر تو پھر شوہر کو یہ کہا جائے گا اسے طلاق دے دے، اور اگر وہ طلاق نہ دے تو پھر قاضی ان دونوں کے درمیان شرعی طور پر تفریق کر دے گا. پھر یہ موت تک دونوں کا نکاح کبھی نہیں ہو سکے گا بعد میں. جیسے 3 طلاق کا مسئلہ ہے، وہ تو حلالے کے بعد بھی پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے. اگر کوئی 3 طلاق دے دے پھر وہ اس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا، پھر وہ بھی کرائے کٹ اس کا کسی پھر والا شوہر چاہے تو نکاح کر سکتا. طلاق مغلظہ میں تو واپس آنے کا تو ایک راستہ ہے، لیکن لعان میں واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حرمت مؤبدہ، اور چونکہ یہی تہمت کی بات تھی اور تہمت چل رہی تھی، اسی لیے اللہ نے اگلی جو 10 آیتیں اتاری اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی جب بھی سفر ہوتا اللہ کے نبی قرآن اندازے کرتے کہ میں کون سی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ. تو جب غزوہ بنی المصطلق کا موقع آیا سن 6 ہجری میں، اور وہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے، 26 پارے میں آئے گا کہ وہ غزوہ بنی المصطلق کا بھی واقعہ ہے، یعنی بے خبری کا تھا.
آ کر اطلاع دے دی گئی کہ وہ بنی المصطلق والے زکات دینے سے انکار کر رہے. اللہ کے نبی نکلے، بعد میں پتہ چلا وہ انکار نہیں کر رہے تھے، وہ شیطان نے، ایک منافق نے بیچ میں غیبت کر دی اور تجسس کا معاملہ کیا، جس سے سارا معاملہ بگڑ گیا. تو یہ بنی المصطلق سے جب واپس ہو رہے تھے تو ایک جگہ پڑاؤ کیا پورے قافلے نے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہودج میں بیٹھی ہوئی تھی، پردے کے احکامات اتر گئے تھے. یعنی جب اللہ کے نبی کی کوئی اہلیہ کو لے جایا جاتا تو 4 لوگ پکڑے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ ہودج جو پہلے زمانے میں کیا کہتے اس کو، ڈولکی، پالکی، ہاں پالکی میں بیٹھے ہوئے رہتے اور وہ اندر بیٹھ جاتے. 4 صحابہ کرام اٹھا کر لے کر چلتے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ اس زمانے میں عورتیں زیادہ موٹی نہیں ہوتی تھی، ہلکی پھلکی ہوتی تھی. جب وہ بیٹھ جاتی تو ایسے سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ پالکی میں کوئی بیٹھا ہوا ہے یا نہیں بیٹھا ہوا ہے. تو جب ہم واپسی ہو رہے تھے تو میں اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بیت الخلا وغیرہ کے لیے میں قافلے سے تھوڑا دور چلے گئے اور ادھر نفیر لگ گئے کہ چلو نکلنا ہے. تو جو اٹھانے والے پالکی کے تھے وہ صحابہ کرام یہ سمجھے شاید بی بی عائشہ اندر ہی بیٹھی تھی ہودج میں، انہوں نے اٹھایا اور اٹھا کر آگے چل دیے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے تو دیکھا قافلہ جا چکا تھا اور ان کا ہار، عقیق یمن کا بنا ہوا ایک ہار تھا بڑا قیمتی. وہ ہار جب ضرورت کے لیے ہو گئی تھی تو ٹوٹ کر وہیں گر گیا تھا. تو وہ ہار واپس لانے کے لیے گئی جب تک قافلہ آگے چلا گیا اور بہت تیزی سے آگے گیا. جب یہ آئے تو دیکھا قافلہ جا چکا تھا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اوڑھنی سے تھوڑا سہارا لیا اور درخت کے نیچے آرام کر لیا، اس وجہ سے کہ چونکہ قافلے سے پیچھے اور جماعت سے پیچھے 1-2 آدمی کو اللہ کے نبی چھوڑتے تھے کہ جب قافلہ وہاں سے آگے چلا جائے تو ہو سکتا کوئی چیز وہاں گری پڑی ہو تو وہ آدمی اٹھا کر لے آتا تھا. اس کام کی ذمہ داری صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی. رات پوری گزر گئی. جب صبح دن میں دیکھا صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ جب آئے تو پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے بی بی عائشہ کو انہوں نے دیکھا تھا. جیسے ہی دیکھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بی بی عائشہ کی آنکھ کھل گئی. انہوں نے پردہ کیا، انہوں نے اپنا اونٹ نیچے بٹھا دیا. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں نے صفوان ابن معطل جیسا پاکیزہ آدمی نہیں دیکھا. کوئی گفتگو نہیں کی، انہوں نے صرف اپنا اونٹ نیچے بٹھا دیا. بی بی عائشہ اس پر سوار ہو گئی اور آگے نکل گئے. تو چلتے چلتے دوپہر کے وقت میں چونکہ قافلہ کہیں رکا ہوا تھا وہ قافلے تک پہنچی. جیسے ہی وہاں پہنچی منافقین کو تہمتیں لگانے کا موقع مل گیا. بی بی عائشہ کو دیکھا سب سے پہلے عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار. صحابہ کی، اللہ کے نبی کی کوئی بھی بات اگر ہو اسے فوراً ظاہر کرنے میں وہ کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتا تھا. جیسی بی بی عائشہ کو اس نے دیکھا آتے ہوئے اور صفوان ابن معطل کو تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خاتم بدہن، وہ کہنے لگا کہ دیکھو جی نبی کی بیوی ساری رات اس کے ساتھ گزار کر اب دن میں آئی ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور بات پھیلانا شروع کر دی. ہوا دینے کو کیا لگتا ہے کسی کی برائی کرنے. بعض لوگوں کی طبیعت ہی ہوتی ہے، ان کا کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا، ڈکار آتی ہی نہیں جب تک کہ کسی کی برائی نہ کرے. تو بات پھیلانا شروع کر دیے. چلتے چلتے بات پورے قافلے میں پھیل گئی.
اور بی بی عائشہ کو اس کا پتہ بھی نہیں، وہ تو بھولی بالی تھی، زیادہ عمر بھی نہیں تھی، یہ تو حجج میں آ کر بیٹھے، چل لیے مدینہ میں جب پہنچے تو مدینہ میں اس نے ہوا دینا شروع کر دی عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہ دیکھو ایسا ایسا ہے، دیکھو ایسا ایسا ہے، دیکھو ایسا ایسا ہے۔ تو اس میں کچھ ظاہری ایمان والے کے ذہن میں بھی شک آ کر چلا گیا، اور خصوصاً پکے ایمان والوں میں 3 لوگوں نے بھی یہ بات کہہ دی۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو شاعر رسول ہے، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بعض مرتبہ آدمی کوئی کسی کی خبر ہی نہ سنے، ورنہ اچھے اچھے لوگ جھوٹی باتوں کو بھی صحیح سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسری عورت تھی حمنا بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 پکے ایمان والے، ان کی بھی زبانوں پر یہ بات آ گئی اور چل رہی ہے مدینہ۔ اور جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے تو انہیں بخار چڑھ گیا، تو تھوڑی بیمار سی ہو گئی۔ اللہ کے نبی کا رویہ بھی بدل گیا بی بی عائشہ کے ساتھ۔ تشریف لاتے اللہ کے نبی گھر میں تو صرف کہتے السلام علیکم، اے گھر والوں تم کیسے ہو؟ پہلے پوچھتے تھے بی بی عائشہ تو کیسی ہے، آپ پوچھنے لگے گھر والوں تم کیسے ہو، تو انہوں نے تو اس کو اتنا سمجھی ہو کہ شاید بدلاؤ لگ رہا ہے گفتگو میں، لیکن ادھر دھیان نہیں گیا کہ اتنی باتیں چل رہی ہے۔ جب باتیں زیادہ ہو گئی تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے عائشہ کے بارے میں؟ ابو بکر صدیق کو تو کہہ نہیں سکتے، وہ تو باپ ہے۔ یہ یعنی اللہ کے نبی کی زندگی کا یہ عجیب و غریب واقعہ ہے۔ بیوی پر تہمت کا لگنا الگ ہے، اور ساری انسانیت کی ماں پر تہمت لگنا، اور اللہ کے نبی کی شریک حیات پر تہمت لگنا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو پوچھا کہ کیا تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ نکاح، اس لڑکی کا نکاح آپ نے خود کیا یا جبرائیل نے آ کر کرایا؟ کس نے بتایا تھا آپ کو اس لڑکی کا پیغام؟ کہا جبرائیل نے۔ تو کہا جبرائیل بھی کبھی ایسا آپ کے بستر پر ایسی عورت کو لائے گا جو کہیں اور پر موقع نہ کرے؟ سہم میں اللہ کے نبی خوشی ہوئی۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی یا رسول اللہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ام المومنین ایسے کچھ کرے، ہاں چاہے تو آپ ان کے خادمہ سے بلا کر پوچھ دے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہنے لگے کیا حال ہے بی بی عائشہ کا؟ کہنے لگی بچی ہے، اسے کچھ اتنی سمجھ نہیں ہے، آٹا گوندھ لیتی اور سو جاتی، بکری آ کر آٹا کھا کر چلے جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چاپٹر نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے اور کوئی عورتوں کی تنگی نہیں ہے، آپ چاہے تو انہیں چھوڑ دو، کسی اور سے نکاح کرو۔ جب اختلافات پیدا ہوئے، اللہ کے نبی کا زمانہ گزر گیا، حضرت ابو بکر کا زمانہ گزر گیا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو بی بی عائشہ نے سپورٹ کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ خلیش باقی رہ گئی تھی، ایک خلیج باقی رہ گئی تھی کہ سارے صحابہ نے جب اتنی بہترین رائے دی تو پھر حضرت علی نے ایسے کیوں رائے دی تھی کہ انہیں ہمارے اوپر اعتماد نہیں تھا؟ تو یہ جو رائے مشورے ہو رہے اس سے بی بی عائشہ کو کچھ پتہ نہیں۔ پھر اللہ کے نبی آئے تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلے جاؤں، میں کچھ تکلیف محسوس کر رہی ہوں، بخار سا آ گیا۔ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی۔
بی بی عائشہ جب اپنی ماں کے گھر آئے، باپ کے گھر آئے، تو امی ابا بھی زیادہ کچھ اس طرح کی بات چیت نہیں کر رہے۔ 1 مہینے کا وقفہ گزر گیا اسی بے چینی میں۔ خود بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی، میں اور میری ایک رشتہ دار ام مصطح، ہم دونوں حاجت پوری کرنے کے لیے جنگل گئے، اور خود وہ کہتی ہم اپنے گھروں میں بیت الخلا بنانے کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے حاجت کے لیے دور جاتے۔ جب یہ حاجت کے لیے گئے تو چلتے چلتے ام مصطح کا ایسا پاؤں ہو کر کھا کے گر گیا، تو ام مصطح کے زبان پر آ گیا اچانک مصطح مر جائے، کیونکہ اس تہمت میں سارے منافقین تو تھے، لیکن 3 پکے ایمان والی بھی تھے۔ ان میں 2 تھا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، حمنا بنت جحش رضی اللہ عنہ، اور تیسرے مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ انہی کی والدہ تھی۔ تو ٹھوکر جا کے گری تو زبان پر آیا مصطح مر جائے، تو بی بی عائشہ کہنے لگی ارے ام مصطح تم ایسے کیسے اپنے بچوں کو بد دعا کر رہی ہے؟ تو ام مصطح نے کہا ارے عائشہ تجھے پتہ نہیں تیرے بارے میں مصطح کیا کہہ رہا ہے؟ بی بی عائشہ کہنے لگی اب تو حواس باختہ ہو گئی، کیونکہ مہینہ سوا مہینہ گزر گیا، کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہ اپنے بچپن میں کہنے لگی کیا صرف بچپنا نہیں تھا، عاقلہ بھی تھی، بڑی فقیہ گزری بی بی عائشہ۔ 2200 روایتیں تو حدیث کی ان سے ثابت ہے۔ کوئی مسئلے میں صحابہ میں اختلاف ہوتا تو بی بی عائشہ اسے حل کرتی تھی۔ فوراً کہا کہ کیا واقعہ ہے؟ تب پورا واقعہ ام مصطح نے بی بی عائشہ کو سنایا تو بخار میں تیزی آنا شروع ہو گئی۔ جب گھر میں آئی سلام کیا، اپنی والدہ سے پوچھا کیا بات ہے، اس طرح کی باتیں سن رہے، تو ماں کہنے لگی اللہ اعلم و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ باپ سے پوچھا، ابو بکر صدیق کہنے لگے اللہ اعلم و رسولہ، کیا ایمان تھا ان کا اللہ کے رسول پہ؟ ہمارے تمہارے جیسے کوئی ہوتا تو سارے گالیاں گلوچ کر کے ستیہ ناش کر دیتا خاندانوں کا۔ کتنا یقین اللہ کے نبی، بیٹی اپنی اور کہہ رہے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول زیادہ جاننے والا ہے۔ بیٹھ گئی بی بی عائشہ، پوری رات روتے ہوئے گزر گئی۔ بی بی عائشہ کہتی ہے پلک جھپکنے کے برابر بھی میری آنکھ نہ لگی اور نہ آنسو تھمے، پوری رات رونے میں گزر گئی، پوری رات۔ پھر دوسرا دن آیا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سلام کیا، سلام کر کے بازو میں پلنگ پر بیٹھ گئے۔ ابو بکر صدیق بھی، ام رومان بھی بیٹھ گئی۔ اللہ کے نبی نے بی بی عائشہ سے کہا عائشہ اگر تجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اللہ سے توبہ کر لے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اگر تجھ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا ہے تو کہہ دے اللہ سے، اللہ تیری معافی میرے ذریعے سے کروا لے گا۔ تو بی بی عائشہ نے اپنی اماں سے کہا ام رومان انہیں جواب دو، پھر نام نہیں لیا، کیونکہ بی بی عائشہ بھی بڑی ناز والی تھی، اللہ کے نبی کا نام نہیں لیا کیونکہ غصہ آ گیا تھا۔ اپنی ماں سے کہا کہ انہیں جواب دو، ماں کہنے لگی میں جواب نہیں دے سکتی، مجھے نہیں معلوم۔ پھر باپ سے کہا ابو بکر صدیق سے کہ انہیں جواب دو، ابو بکر صدیق بھی اللہ کے نبی سے آگے کیسے جائیں گے، کہنے لگے مجھے جواب نہیں معلوم۔ تب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اللہ سے مانگ لوں گی، اور ابھی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ابھی اللہ کے نبی میرے بستر سے اٹھ کے اگر تھوڑی دور گئے تھے کہ اللہ وحی اتارنا اللہ نے شروع کی، یہ اگلی 10 آیتیں، اور جب وحی اترنے لگی تو وحی کی کیفیت شروع ہو گئی،
پیشانی پر سے موتیوں کی طرح پسینوں کے قطرات ٹپکنا شروع ہو گئے، اور وہ جو کیفیت طاری ہوتی تھی، گھبراہٹ بھی اور پسینہ بھی نکلنا، وہ سب کیفیت طاری ہو گئی۔ ابو بکر صدیق گھبرا رہے کہ پتہ نہیں اللہ کیا اتار رہا ہے، ام رومان گھبرا رہی پتہ نہیں میری بیٹی کے بارے میں اللہ کیا اتار رہا ہے، لیکن بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن بیٹھی رہی کہ اگر یہ وحی میرے بارے میں اتر رہی ہے تو اللہ میری صداقت دے گا، میرے بارے میں میرا اللہ گواہی دے گا۔ اور جب وحی اتر گئے، آپ نے پسینہ پوچھا اور پوچھ کر پھر بی بی عائشہ سے کہا، ابشری عائشہ، عائشہ تجھے خوشخبری ہو، اللہ نے تیری برات ظاہر کر دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، عائشہ اللہ کے نبی کا شکر ادا کر دے۔ بی بی عائشہ کہنے لگی، نہیں نہیں، میں اس کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات کا اعلان کیا، میں حضور کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، کیونکہ وہ بھی بشری تقاضے کی وجہ سے خاموش ہو گئے تھے۔ کہنے لگی جب وحی اتر رہی تھی میں اطمینان میں تھی، میرے ماں باپ گھبرا رہے تھے پتہ نہیں میری بیٹی کے بارے میں کیا اترے گا، اور بی بی عائشہ کہتی تھی کہ مجھے اتنا یقین نہیں تھا کہ میرا اللہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میرے بارے میں قرآن اتارے گا اور قیامت تک پڑھا جائے گا منبر و محراب کے پاس۔ ہاں مجھے ایسا گمان تھا کہ خواب میں اللہ کے نبی کو بتا دیا جائے گا کہ بی بی عائشہ پاک دامن ہے، یا پھر دل میں ہی اللہ ڈال لے گے، مجھے یقین نہیں تھا کہ اللہ قرآن اتارے گا۔ جب اللہ نے یہ آیتیں اتاری تو پھر اللہ کے نبی کو بھی اطمینان ہوا، سارے صحابہ کو اطمینان ہوا۔ پھر جن لوگوں نے تہمتیں لگائی تھی ان پر کیا برسائے گئے؟ کوڑے مارے گئے۔ تہمت کی سزا کتنے کوڑے؟ کل آئے نا کتنے؟ 80 کوڑے۔ تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی کوڑے لگائے گئے، اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کو بھی کوڑے لگائے گئے، لیکن وہ تو تھا ہی بدبخت۔ اس لیے یہ اگلی 10 آیتیں اللہ نے اتاری ہے بی بی عائشہ کی شان میں اتاری ہے۔ اسی لیے اگر کوئی بی بی عائشہ پر تہمت لگائے ان آیتوں کے اترنے کے بعد بھی تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی لیے شیعہ جو نعوذ باللہ بی بی عائشہ پہ تہمت لگاتے وہ انہی آیتوں کی وجہ سے شیعہ مسلمان نہیں ہے۔ ایک ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہتے بی بی، اور کیا خاندان، کوئی ایسا خاندان اسلامی تاریخ میں نہیں گزرا جیسے ابو بکر صدیق کا گھرانہ گزرا۔ وہ بھی صحابی، بیوی بھی صحابی، سارے بچے بھی صحابی، اور ماں باپ بھی صحابی، اور اللہ کے نبی کے سسر بھی، بیٹی بھی حضور کے نکاح میں، اور ایسی بھی نکاح میں کہ حضور کو سب سے زیادہ چاہت اس بیوی سے، اور پھر اس کا بھی تذکرہ قرآن میں اور باپ کا تذکرہ بھی قرآن میں۔ پھر ان سب کے باوجود اگر کوئی ان پر تہمتیں لگائے تو وہ کیسا مسلمان رہے گا؟ یہ 10 آیتیں اللہ نے اتاری۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے طوفان برپا کیا وہ تمہیں میں سے ایک جماعت ہے۔ لا تحسبوا شرا لکم، تم اسے اپنے لیے شر گمان نہ کرو، بل هو خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے اپنے بہتری ہے۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ہر آدمی کے لیے ان میں سے اتنا گناہ ہوگا جتنا اس نے ارتکاب کیا۔ ایک آدمی نے سنا نعوذ باللہ ایسے تہمت لگے، اس نے خاموش بیٹھا، اس کو اتنا گناہ رد کرنا تھا، مخالفت کرنا تھا کہ حضور کی بیوی ایسی ہو نہیں سکتی، خاموش بیٹھا، اتنا گناہ۔ کسی نے ہاں میں ہاں ملائی، ہاں ہو سکتا ہے یار، اس کو اس سے بڑا گناہ۔
کسی نے تہمت لگائی تو اس کو اتنا، جس نے جتنا گناہ کیا اور جتنی تہمت کے ساتھ کیا اس اعتبار سے اس کو اتنا بڑا گناہ۔ اور والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب نذیر، اور ان میں سے جس نے بڑا طوفان کھڑا کیا اس کے لیے تو بڑا عذاب ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ مراد ہے یہاں پر۔ اس کو دنیا میں بھی سزا لگے اور قیامت کے دن سزا لگے گی۔ سارے بڑے بڑے مشرک سے زیادہ نچلے طبقے میں یہ جہنم میں ہوگا، سب سے جہنم کے آخری طبقے میں یہ عبداللہ بن ابی۔ تو کیوں یہ سزا آئی؟ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ جب تم نے یہ بات کو سنا بی بی عائشہ کے تعلق سے تو ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں نے بذات ہی خود خیر کا گمان کیوں نہ کیا اور یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ کھلی ہوئی تہمت ہے؟ ڈائریکٹ کہہ دیتے اللہ کے نبی کا حرم ہے، ایسا کیوں نہ کہا؟ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا۔ ایمان والے تو ایک دوسرے کے بارے میں گمان اچھا رکھتے۔ اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ ہر ایک مومن اور مومنہ، ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت سے حسن ظن رکھنا واجب ہے، بشرطے کہ کوئی دلیل شرعی نہ ہو۔ ہر ایک سے حسن ظن رکھنا واجب بلکہ ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی دلیل شرعی ہے تو الگ بات ہے، ورنہ ہر ایک سے یہ حسن ظن رکھے یہ مجھ سے اچھا ہے، یہ عورت ہم سے بہتر ہے، یہ مرد ہم سے اچھا ہے۔ ورنہ بدگمانی اگر رہے گی تو پھر میدان قیامت میں اللہ پوچھے گے اس بدگمانی پر تیرا ثبوت کیا ہے؟ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك الخلق كله وإليك يرجع الأمر كله بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم الهمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور نفوسنا من سيئات اعمالنا اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين